بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائس پر بیٹھے ہوئے معزز خواتین اور آڈینس میں جو باہر سے آئے ہوئے ساری معزز خواتین، السلام علیکم اینڈ ویری ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ میں سب سے پہلے جماعت اسلامیہ ہند کی خواتین ونگ کی جو انچارج ہے محترمہ شائستہ رفعت صاحبہ، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا، اور آج میں اس سلسلے کی کڑی میں جو انہوں نے لیکچر سیریز شروع کی ہے، اس کا جو دوسرا آج لیکچر ہونے والا ہے، اس پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اپنے خیالات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے جو شروع ہوا ہے لاسٹ منتھ، وہ ہے اکانومی سے ریلیٹڈ، اکانومی آف مسلمز، کس طرح یہ ہمارا ملی اور دینی فریضہ ہے۔ ہم نے لاسٹ بار دیکھا کہ ہماری جو اس وقت کی اقتصادی یا اکنامک جو سٹیٹس ہے مسلمانوں کا، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اتہاسک جو سفر ہے وہ کیسے رہا ہے، اور جب ہم آزادی سے پہلے یا آزادی کے امیجیٹلی بعد 1951 کا جو سینسس ہمارے پاس آیا تھا، جو اس وقت ریلیجن کے بیس پر بھی ڈیٹا آتا تھا، تو اس سے پتہ چلتا تھا مسلمان بہت ویل آف تھے۔ اب جو یہ سفر ہم نے 76 ایئرس کا، 76 سال ہماری آزادی کو ہو گئے ہیں، تو اس سفر میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا، یہ ہم نے لاسٹ اس میں دیکھا۔ اس وقت آج ہم دیکھیں گے کہ ہماری اب ایگزسٹنگ پوزیشن وہ کیا ہے، اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلے گا ہم کہاں کھڑے ہیں، تب ہی ہم اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اکانومی جو ہے یا اقتصادیات جس کو ہم کہتے ہیں، اکانومی جو ہے یہ ایک ویریبل یا ایک چیز پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے، یہ مختلف چیزوں پر ڈپینڈ کرتا ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ یہ ان چیزوں میں، یہ جو ویریبل ہے، ان چیزوں میں ہم لوگ یا کوئی بھی سوسائٹی کہاں پر کھڑی ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے ورک فورس، کسی بھی سوسائٹی کا ورک فورس کیا ہے۔ دوسرا آتا ہے ایمپلائمنٹ، ایمپلائمنٹ کی ریٹ کیا ہے، ایمپلائمنٹ کی ریٹ اچھی ہے تو یا بری ہے۔ تیسرا آتا ہے ہاؤس ہولڈ انکم کیا ہے۔ چوتھا آتا ہے ہمارا کنزمپشن کیا ہے، اس سوسائٹی کا جس کی ہم اکانومی دیکھتے ہیں تو اس کا کنزمپشن کیا ہے، کنزمپشن کتنا خرچ، انکم جو ہوگی اسی کے بیس پر کنزمپشن بھی ہوگا۔ اور لاسٹ میں دیکھتے ہیں ایسیٹس کیا ہے، کتنے ایسیٹس ہے اس قوم کے پاس، یا اونرشپ لینڈ کی، چاہے گھر ہو یا لینڈ ہو یا زراعت کی زمین ہو، جو بھی ہو رورل ایریاز میں، ان میں اونرشپ کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی بھی ایریا کے، کسی بھی سوسائٹی کی اکانومی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اکانومی بتاتے ہیں۔ جب ہم نے اب نمبر 1 آتا ہے ورک فورس۔ ورک فورس کا مطلب ہے کسی بھی سوسائٹی کے کام کرنے والے، جو ہمارے ڈیموگرافر ہے۔ ڈیموگرافر کا مطلب ہے جو سینسس جو ہے اس میں پہلے پاپولیشن ڈیٹا، جسے ہمیں ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے پاپولیشن کتنی ہے ہر ایریا کی، ہر گاؤں کی، کیونکہ جب سینسس ہوتا ہے ہر 10 سال کے بعد، پہلے ہوتا تھا تو پاپولیشن ڈیٹا آتھینٹک ہمیں وہیں سے ملتا تھا، اور باقی چیزیں پھر اسی سے نکالی جاتی تھی، کتنے ورکر ہے، کتنے نان ورکر ہے، سیکس ریشو کیا ہے، یا ایجوکیشن، لٹریسی وغیرہ، وہ لوگ پورا ڈیٹا کلیکٹ کرتے تھے۔ تو ورک فورس دکھاتے ہیں کہ ورکنگ پاپولیشن کتنی ہے، کسی بھی ایریا کی، کسی بھی پاپولیشن گروپ کی ورکنگ پاپولیشن کیا ہے۔ ورکنگ پاپولیشن کو سینسس نے ڈسکرائب کیا ہے کہ جو
جو ہمارا لاسٹ سینسس آیا ہے 2011 میں، 2011 کی جو ڈیفینیشن تھی ورک فورس کی کہ 251 ڈیز میں جنہوں نے ریگولر کام کیا ہے ان کو ورکنگ پاپولیشن میں ڈالا گیا ہے. ہر گروپ کی، پوری پاپولیشن کی، جو 150 جنہوں نے جن ایڈلٹس نے، پہلے تو پاپولیشن کو، آبادی کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جو ابھی تک ٹرینڈ ہے وہ ہے 0 to 14 ایک ایج گروپ ہے. یہ ایج گروپ پر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. 0 to 14 ان کو ڈپینڈنٹ کہتے ہیں. ڈپینڈنٹ مینز وہ کام نہیں، ہمارے ملک میں چائلڈ لیبر ہے، کچھ بچے کام بھی بہت کرتے ہیں مگر ان کو ڈپینڈنٹ میں ڈال دیا گیا ہے. 14 to 59 جو ہے وہ ورکنگ پاپولیشن ہے، وہی اصلی ورک فورس ہے. اور 59 سے ابو جو ہے ان کو ایجڈ پاپولیشن میں وہ بھی ڈپینڈنٹ ہی کہلاتے ہیں سینسس کے رو سے. تو یہ جو ورکنگ پاپولیشن ہے 14 to 59 ایج گروپ والا حصہ جو ہے، یہ اس میں 251 ریگولر ڈیز، ریگولر دنوں میں جنہوں نے کام کیا وہ ورکنگ پاپولیشن میں ڈالا گیا ہے. اور جب اسے ہر گروپ کا، چاہے مسلم ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، جب ان کا ورک فورس نکالا گیا ہے، حالانکہ ڈیٹا بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے لیکن NSSO ڈیٹا ہے. NSSO مینز نیشنل سیمپل سروے ڈیٹا ہے. وہ پورے انڈیا کے لیے نہیں ہوتا ہے، کچھ اسٹیٹس کا وہ سیمپل سروے کرتے ہیں. اور اس سے پہلے یہ کیلکولیٹ کیا تھا، سچر کمیٹی رپورٹ میں یہ آیا تھا. تو اس میں جو ورک فورس ہے، کام کرنے والے لوگ ہیں، مسلم کمیونٹی میں سب سے کم ہے. اور اس میں سب سے بڑی بدقسمتی جو فیمیل گروپ، جو 49% پاپولیشن ہر گروپ میں ویمن کا ہے، مسلم گروپ میں وہ بالکل ڈپینڈنٹ ورک فورس میں ان کو نہیں دکھایا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہم اس ویریبل میں مسلم پاپولیشن جو ہے وہ بہت پیچھے ہے. دوسرا، ہم آگے بڑھیں گے ان ایمپلائمنٹ میں، امپلائمنٹ اینڈ ان ایمپلائمنٹ، اس میں مسلم پاپولیشن جو ہے وہ ان ایمپلائمنٹ میں سب سے زیادہ آتا ہے. جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس میں ہندو، مسلم، شیڈول کاسٹ، کرسچنز، بدھسٹ وغیرہ جتنے بھی سوشل گروپس ہیں، شیڈول کاسٹ بھی اس میں انکلوڈیڈ ہے اور شیڈول ٹرائبز بھی، ان میں سب سے زیادہ ان ایمپلائمنٹ مسلمز میں ہے. تو 2 ویریبلز میں ہم پیچھے چلے گئے. تیسرا ہے ہاؤس ہولڈ انکم. کچھ ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے، حالانکہ اس پر بہت کم ڈیٹا اویلیبل ہے. تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے مسلم پر کیپٹا انکم پر ہاؤس ہولڈ، ایک بندے کی انکم ایک ہاؤس ہولڈ ایک دن کی لیس دین 15 روپیز، 15 روپے سے کم پر کیپٹا پر ڈے انکم جو ہے وہ 15 سے بھی کم ہے. تو اسے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ انکم گروپ کتنا کم ہے، انکم کتنی کم ہے مسلم پاپولیشن میں. یہ ڈیٹا ہے. اس کے بعد آتا ہے کنزمپشن. کنزمپشن کا مطلب ہے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں. جتنی انکم ہوگی اسی کے ارد گرد خرچ کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جب کوئی بیمار مسلمز میں، جو غریبوں میں بیمار کوئی ہوتا ہے، ایک ایوریج مسلم ہاؤس ہولڈ میں وہ ہائی ریٹ جو یہاں کے ڈاکٹرز کی ہے، خاص کر دلی میں یا میٹروپولیٹن سٹی میں، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی انکم ہی نہیں اتنی ہے. یا جو ہم کہیں گے بیلنس ڈائٹ، وہ ڈائٹ ہم یوز کریں جس سے ہمارے جسم کو امیونٹی بڑھے، جسم کو طاقت، انرجی ملے، وہ بھی نہیں لینے کی پوزیشن میں ہے کیونکہ انکم بہت کم ہے. اس لیے کنزمپشن بھی بہت کم ہے.
ہے، اور کچھ ڈیٹا یہ بھی بتاتا بھی ہے اور ایویڈنسز بھی ہے کہ ایجوکیشن پر بہت کم خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جب گھر میں ریسورسز نہیں ہے، جب گھر میں انکم نہیں ہے تو اس میں ہر بندہ افیکٹڈ رہتا ہے، اس لیے وہاں پڑھانے کا بھی، بچوں کو پڑھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، نہ لڑکوں کا نہ لڑکیوں کا۔ اگر کچھ ریسورسز آئیں گے تو ابھی بھی گھر کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ لڑکے کو پھر بھی کسی طرح پڑھائیں گے سرکاری اسکول میں یا کہیں، اور لڑکیوں کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیا جاتا ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں گھر کے کہ اس طرف توجہ دینے کی فرصت ہی نہیں ملتی ہے، بالکل اس طرف توجہ نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ایسیٹس اینڈ اونرشپ۔ ایسیٹس میں دکھایا گیا ہے کہ اگر ہم پہلے ہم دیہاتی ہاؤس ہولڈس کو لے لیں گے تو اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ زیادہ تر ایگریکلچرل لیبررس ہیں، اونرشپ زیادہ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ ایگریکلچرل لیبررس کا مطلب ہے جن کی زمینیں کم ہیں، اگر وہ پورے سال اس پر کام کریں گے، ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر ان کو زیادہ کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، پورے سال محنت کرنی ہوتی ہے، ہر سیزن میں اگر کچھ نکلتا ہے زمین سے تو وہ اپنے کنزمپشن کے لیے، اپنے گھر کے لیے ان کا استعمال ہوتا ہے، اس کو وہ سیل نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس حساب سے ایک تو ہوتا ہے لارج ہولڈنگ سائز جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، دوسرا گروپ ہے جن کے پاس میڈیم سائز زمینیں ہیں، اور تھرڈ گروپ ہے جن کے پاس کافی اپنے سروائیول کے لیے ہے، پھر فورتھ گروپ وہ ہے جن کے پاس بالکل زمین نہیں ہے، وہ دوسرے کی زمینوں پر کام کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ایگریکلچرل لیبررز۔ تو مسلمز میں جو دیکھا گیا ہے عام پورا جو ایوریج ہے وہ ایسیٹس اور اونرشپ نہیں ہے، اور یہ ڈیٹا سے دکھایا گیا ہے، مطلب ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ 60% مسلم جو ہے ان کے پاس ڈیسنٹ گھر نہیں ہے۔ ڈیسنٹ گھر کا مطلب ہے جس میں ہوادار ہو یا جو تھوڑا سا اسپیشس ہو، تو وہ سب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمارے جو انڈیکیٹرز ہے اکانومی کو میجر کرنے کے لیے، اکانومی کو دیکھنے کے لیے، اسے پتہ چلتا ہے سب سے پیچھے مسلم ہے۔ جو اس وقت ہماری حالت ہے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو اب ہم ان ساری چیزوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے حصے میں ابھی تک کیا آیا ہے، مسلمانوں کے حصے میں کیا آیا ہے۔ ایک تو ہے پاورٹی، غربت، دوسرا ہے ان ایمپلائمنٹ، تیسرا ہے یہ جو ہمارے ایجوکیشن کی کمی جو ہے، ان پڑھ لوگ سب سے زیادہ مسلمانوں ہیں کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے پڑھانا، تو میکسیمم میجورٹی جو ہے ہماری، تو 35% مسلم جو ہے اوور آل انڈیا کے مسلم 35% بلو پاورٹی لائن ہے۔ بلو پاورٹی کا مطلب ہے جو غریبی کی ریکھا مقرر کی گئی ہے اس کے نیچے 35% مسلم ہے، جس میں جب ڈیوائڈ اس کو کیا ہے شہری غربت اور گاؤں کی غربت جس کو کہتے ہیں اربن پاورٹی اینڈ رورل پاورٹی، اربن پاورٹی جو ہے وہ 39% ہے، 39، اور جو گاؤں کے سے ریلیٹڈ جو غریب لوگ ہیں وہ ہے 31، ٹوٹل یہ 35% بن گیا ہے۔ تیسرا یہ ہے پر کیپٹا انکم، میں نے بتا دیا کہ پر کیپٹا پر ڈے بلو 15 روپیز ہے۔ مور دین 60% مسلم ڈونٹ ہیو اے ڈیسنٹ ہاؤس۔ اگر ہم لوگ اس چیز کو دیکھیں گے ایک ایگزامپل کے طور پر، جو ہم اس جامعہ نگر میں مسلم پاپولیشن رہتی ہے، آپ یہاں بھی دیکھ لیجئے کتنا ہمارے پاس اپنی فیملی سائز کے اکارڈنگ
कितने मेजॉरिटी में कितने कम स्पेस है। दूसरा ये है कि स्पेस जो है हमारे पास जो हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। अब सड़कों का हाल देख लीजिए, आप गलियों का हाल देख लीजिए, आप घरों का हाल देख लीजिए, जिसमें वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, जिससे बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि ये डेटा हमने कलेक्ट किया था, जिससे बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती है। तो डिसेंट लाइवलीहुड हमारे पास नहीं है। फिर आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स में कितने लोग हैं। इससे पहले मैं गवर्नमेंट जॉब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, जब हम इकोनॉमी को डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशंस आते हैं। कितनी तरह के ऑक्यूपेशंस हैं? 3 तरह के ऑक्यूपेशन, जिसको कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। मैंने पिछली बार भी बताया कि प्राइमरी सेक्टर जो है वो उसमें आती है फार्मिंग, एग्रीकल्चर या लंबरिंग का मतलब है लकड़ियों को काटना, फिशिंग को मैन्युअली कलेक्ट करना, ये सारा प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में आता है और ये लो पेड जॉब्स होते हैं। डेटा दिखाता है कि मुस्लिम सबसे ज़्यादा प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में है। फिर आता है सेकेंडरी का मतलब है इंडस्ट्रीज, वो लोग जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। तो इंडस्ट्रीज में बहुत कम है, लेस देन 20%। और टर्शरी सेक्टर वो जॉब्स का जिसमें एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसमें स्किल की ज़रूरत है, जिसमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, वो सबसे कम है। उसमें बहुत कम गवर्नमेंट जॉब्स में 4.4 था। 2008 में एक सर्वे आया था और इस वक्त ये लेस देन 3% है। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी पोजीशन क्या है, हम कहाँ पर खड़े हैं। अब प्राइमरी सेक्टर में 80% लोग एब्जॉर्ब है प्राइमरी सेक्टर में, जो लो पेइंग जॉब्स है, लो पेइंग काम है, जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है, मेहनत ज़्यादा लगती है। दूसरा फिर इंडस्ट्रीज़ में हम बहुत कम हैं और टर्शरी जॉब्स में उससे भी ज़्यादा कम है। अब जो इंडस्ट्रीज़ या टर्शरी सेक्टर है जिसमें सर्विसेज आती है कि जॉब्स वगैरह आते हैं, सैलरीड जॉब्स आते हैं, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, एक को कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वो है जिसमें रेगुलर सैलरीड जॉब्स है, रेगुलर सपोज कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, वो रेगुलर सेक्टर में काम कर रहा है। वो टर्शरी सेक्टर में है, सर्विस सेक्टर में है, रेगुलर उसकी सैलरी है, उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। कोई अगर जॉब कर रहा है किसी एनजीओ में, जो एनजीओ अगर बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, या किसी दुकानदार के पास काम करता है, हिसाब लिखता है, अकाउंटेंट है, कुछ है, वो आते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। मुसलमान ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और ऑर्गेनाइज्ड में क्या फ़र्क है? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें बिला वजह कोई किसी को निकाल नहीं सकता, बिला वजह किसी को तंग नहीं कर सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है कि अगर मालिक के साथ कुछ कहा, वो उसको निकालने की धमकी देता है। तीसरा, वहाँ वर्किंग कंडीशन सही नहीं होते हैं। वर्किंग कंडीशंस का मतलब है आजकल सर्दी है बहुत ज़्यादा, उनके पास कोई हीटिंग सिस्टम नहीं है। एम्प्लॉयज़ के पास वो सर्दियों में ठिठुरते हैं, काम नहीं कर पाते हैं, मगर उनके पास लिविंग कंडीशंस, वो जहाँ वो काम करते हैं उनके पास उनको फैसिलिटीज़ नहीं है। जबकि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, और अगर वहाँ पर किसी एम्प्लॉय के साथ कुछ भी गलत हुआ वो कोर्ट जा सकता है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कोर्ट जाने का सवाल उनको उस तरह का है ही नहीं कि वो कोर्ट जा सकते हैं या अपने बेइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कभी कभी लेबर कोर्ट, अगर ऐसा केस होगा लेबर कोर्ट में वो जा सकते हैं। अदरवाइज अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है उसमें फैसिलिटीज़ नहीं
ہوتی ہے، اور مسلم پاپولیشن جو چاہے سیکنڈری سیکٹر میں کام کر رہے ہوں یا ٹرشری سیکٹر میں، وہ سارے ان آرگنائز جو سیلری جاب میں نہیں ہے، جو پرائیویٹ کام کرتے ہیں، ڈیٹا دکھاتا ہے مسلم زیادہ تر ان آرگنائزڈ سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے اس وقت کس طرح کے کاموں میں مسلم زیادہ تر انوالو ہے۔ اس میں سب سے بڑا جو سورس آتا ہے وہ یہ، کیونکہ پرائمری سیکٹر وہ ہے جس میں بہت انکم بہت کم ہے۔ سیکنڈ، اس میں زیادہ تر اس وقت جو دیکھا گیا ہے اسٹریٹ وینڈرز جو گھومتے پھرتے ٹھیلے لگاتے ہیں، یہ سب سے زیادہ مسلمان اس میں آ رہے ہیں۔ نیشنل ڈیٹا ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ 8% نیشنل ڈیٹا ہے کہ 8% لوگ وینڈرز ہیں، جبکہ مسلمز کا یہی ڈیٹا 12% ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں کا جو تعداد ہے کام کرنے والوں کی، وہ اسٹریٹ وینڈرز ہے۔ دوسرا ہے سیلف ایمپلائمنٹ۔ سیلف ایمپلائمنٹ کا مطلب ہے کوئی کام کرتا ہے، چاہے ایمبرائڈری میں، بوٹیکس میں، کہیں پر کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کارخانے ہیں، چاہے الیکٹرانکس کے یا کچھ کام ہے ان کے پاس، وہ 5-6 لوگوں کو، کیونکہ ان کا کام اتنا ہے، وہ 5-6 لوگوں کو ایمپلائی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، یا پورا گھر وہ کام کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سیلف ایمپلائڈ۔ اگر ہم یہاں دلی سے باہر جائیں، ایون اوکھلا میں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ اگر ہم یہاں دلی میں دیکھیں گے، جو ہے جعفر آباد، سیلم پور وغیرہ، اس میں یہ سیلف ایمپلائڈ لوگ کام کرتے ہیں۔ اگر ہم باقی اسٹیٹس میں جائیں گے تو دیکھیں گے کارپیٹ میکنگ میں سیلف ایمپلائڈ، ان کے پاس چھوٹا کارخانہ ہے جس میں قالین بنتے ہیں، تو ان میں یہ کچھ لوگوں کو جن کو آتا ہے بننا، کچھ لوگوں کو لگاتے ہیں اور وہ ان کو پھر سیلری جو بھی طے ہوتی ہے مہینے کے اینڈ پر دے دیتے ہیں۔ اسی طرح الیکٹرانکس میں بھی ہم نے کشمیر میں دیکھا ہے، یہ جو کارپیٹ انڈسٹری ہے اس میں لڑکیاں بھی کام کرتی ہیں، چونکہ وہ سرد علاقہ ہے، وہاں پر سردیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، وہاں پر نیچے بچھانے کے ایک اور وہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نمدہ ہوتا ہے وول کا بچھاتے ہیں، اس کے اوپر قالین بچھاتے ہیں کیونکہ سردی بہت ہوتی ہے۔ وہ وول پر کام ہوتا ہے ایمبرائڈری کا، آری سے، وہ لڑکیاں کرتی ہیں۔ تو ونٹرز میں یا سمرز میں یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کارخانہ ہوتا ہے یا بڑا کمرہ ہوتا ہے، اس میں یہ لڑکیاں یا شال، ایمبرائڈری، باقی چیزیں، یا اس میں لکھنؤ میں یا لکھنؤ کے آس پاس کے ایریا میں چکن ورک لوگ کرتے ہیں، جس میں کئی لڑکیاں یا لڑکے ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کوئی مالک ہوتا ہے ان کا۔ لیکن یہ کام جو ہے، یہ جو سیلف ایمپلائڈ کام ہے، یہ ان آرگنائزڈ سیکٹر کا حصہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو یہ مالکانہ حقوق نہیں رکھتے ہیں، میں نے پچھلی بار کے اس میں کہ ہمارے آزادی کے بعد مسلمانوں پر جو انڈسٹری پہلے تھی، کاٹیج، اس میں یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری مسلمز کے پاس تھی، جو ختم ہو گئی ہے آزادی کے بعد، اب اس میں جو یہ صرف کام کرنے والے ورکر ہے، مسلم ورکر ہے، اونرشپ ان کے پاس نہیں ہے، مالکانہ حقوق ان کے پاس نہیں ہے، وہ صرف ورکر ہے وہاں پر، اور اس طرح کے کام کر لیتے ہیں اپنی لیونگ کو جاری رکھنے کے لیے۔ تو اس کے بعد ہے فرسٹ ہے، ایک تو وینڈرز ہے اس وقت، دوسرا ہے سیلف ایمپلائڈ ہے، تیسرا کچھ آرٹیزن جن کو کام آتا ہے بنارس میں یا دوسری جگہوں پر، وہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ایمپلائڈ ہے، دوسرے ان کے پاس کاٹیج انڈسٹری میں یا سلک انڈسٹری میں، یا بامبے میں جائیں گے تو یہ پاپڑ وغیرہ، بیڑی وغیرہ جہاں پر بنتی ہے وہاں پر لوگ ایمپلائڈ ہے، جس میں ویمن بھی۔ صبح میں ہم نے
مسلم ویمن بہت کم ہے اس میں. ہم نے دیکھا تھا, ہم نے وہاں کہ صبح گاڑی آتی ہے ان کو اور ان کو کارخانے لیا جا رہا ہے لیڈیز کو, جس میں مسلم ویمن کی تعداد بہت کم ہے. تو شام دن میں وہ پاپڑ وغیرہ, یا گوا میں اس کا کیشو نٹ کا, کاجو کا کام ان کا وہ الگ کر لیتے ہیں, ان کا چھلکا ولکا وہاں پر بہت بڑا ان کا کام ہوتا ہے. تو شام کو ان کو واپس گھر اپنا چھوڑتے ہیں. لیکن مسلمز نے ابھی اس طرح کے کام زیادہ شروع نہیں کیے ہیں. بہت تھوڑی بہت عورتوں کا ہم نے دیکھا مسلمانوں کا, وہ وہاں پر کام کرتی ہے. تو سب سے بڑا جو کام ہے اس وقت, ایک تو اسٹریٹ وینڈرز ہے, دوسرا ہے سیلف ایمپلائڈ گروپ ہے, تیسرا ہے کچھ نمبر جو ڈیٹا دکھاتا ہے, کچھ نمبر ان کا کہ انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں ایز آرٹیزنز ورکرز, جو کام ان کو آتا ہے اس میں وہ کام کرتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن میں, ٹرانسپورٹ ورک میں کام کرتے ہیں, وہ بھی اس میں بھی مسلم زیادہ ہے, باقی گروپ سے زیادہ ہے. اور سب سے کم جو ہے لویسٹ پارٹیسپیشن وہ پروفیشنل کاموں میں بہت کم ہے. ٹیکنالوجی جہاں انوالو ہے, ٹیکنیکل نو ہاؤ جہاں ضرورت ہے, وہاں پر بہت کم ہے. اور جو مینیجرلی جابز ہے, وہ جس میں ایجوکیشن ضرورت ہے, جس میں ٹیکنالوجی ضرورت ہے, اس میں بہت کم, مینز نیگلیجبل. کچھ ایک ایریا میں اگر ایک بندہ ہوگا وہ زیادہ ڈفرینس نہیں بنا رہا ہے. اور جو ہم نے کہا ریگولر سیلری جاب جو ہے ان میں مسلم بہت کم ہے, پڑھے لکھے کم ہے. تو اس سے ہم 2-3 چیزیں اخذ کر سکتے ہیں. ایک ہے کہ غربت ہے جو آگے بڑھنے نہیں دیتی ہے. نمبر 2 ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, ٹیکنیکل نو ہاؤ نہیں ہے, جو آج کل آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے, وہ نہیں ہے. ٹریڈیشنل کام ہمارے پاس کچھ ہے. میں یہ کہوں گی کہ ہمارے میں J&K کی بات کر رہی ہوں, وہاں پر ایمبرائڈری کے سوٹس بنتے ہیں. پہلے ہاتھ سے نقشہ دیا جاتا تھا, لیکن اب جو اس میں بھی کمپیوٹر سے وہ بن کے آتا ہے وہ ڈیزائن, کیونکہ مارکیٹ ایسی بن گئی ہے, لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو جو ہمارے پاس ٹریڈیشنل کام ہے, اگر ہم ان کو آگے بڑھائیں, اگر ہم وہ بہت ہمارے پاس بہت بڑا جو آگے بڑھنے کا کام ہوگا. لیکن ہمارے پاس ایجوکیشن کی کمی ہے اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی ابھی نہیں آتی ہے اتنی کہ ہم ٹیکنالوجی کا یوز کر کے آگے اپنے آپ کو بڑھا دیں گے. اگر ہم یہاں لکھنؤ کی بات میں کروں گی, لکھنؤ میں انہوں نے کچھ پیٹرنس اس کے سوٹس کے یا شالز کے, دوپٹوں کے, انہوں نے جو کچھ اس میں کام شروع کیا ہے کمپیوٹر ڈیزائننگ, لیکن مسلمز کے پاس پہلے تو بہت مسلم لیڈیز یہ کام کرتی تھی, میل بہت کام کرتے تھے, لیکن اب یہ آہستہ آہستہ کم ہوتا, بیکاز دیر از شفٹ ہو رہا ہے فرام مینوول ٹو ٹیکنالوجی. اب ہر چیز میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے. جب تک ہم اس کے ساتھ اپنی رفتار قائم نہیں رکھیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو 3 چیزیں ہیں جو ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے, جب تک ان 3 چیزوں پر ہم کام نہیں کریں گے ہم آگے نہیں بڑھیں گے. نمبر 1 پاورٹی. تو ہمارے پاس پاورٹی ایلیویشن کے پروگرامز ہونے چاہیے. ہم کیسے دور کریں گے؟ جب تک ہمارے پاس غربت جو ہے, ہر اسٹیٹ کی اپنی الگ کہانی ہے. ہم یہاں بیٹھ کر ہر اسٹیٹ کا وہ یہ نہیں بنا سکتے ہیں پورا ایجنڈا کہ کیسے ان کے کس طرح کے پروگرام ہونے چاہیے. جب تک ہم ان لوگوں کے ساتھ کنسلٹ نہیں کریں گے کہ ان کی
پرابلمز کیا ہے, کس وجہ سے پاورٹی ہے, تو تبھی ہم اس پاورٹی پر کام کر کے پاورٹی ایلیویشن, پاورٹی کو ختم کرنے کے پروگرام بنائیں گے. جس طرح سے باقی ملکوں میں ہوتا ہے, انہوں نے بھی زیرو سے شروع کیا تھا, ہمیں بھی بہت محنت کرنی ہے, کچھ گورنمنٹ کی لیول پر, کچھ کمیونٹی کے لیول پر. گورنمنٹ کی لیول پر جو پروگرام ہونے ہیں ان کو, یا انہوں نے اس وقت کی جو گورنمنٹ ہے وہ مائنورٹیز کو انہوں نے بالکل سائیڈ لائن کیا ہے اس نعرے پر, سب کا ساتھ سب کا وکاس, وکاس ہوگا تو سب کا ہوگا, اور وکاس ہوگا جو میجورٹی کمیونٹی ہے. اس وقت میجورٹیرین گورنمنٹ ہے, میجورٹی کا زیادہ بھلا وہ چاہتے ہیں, جبکہ مائنورٹیز کے پروگرامز کو انہوں نے بالکل سائیڈ لائن کر رکھا ہے. ایجوکیشن جو آگے بڑھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے, ایجوکیشن میں جو مائنورٹی منسٹری ہماری کچھ انہوں نے اسکالرشپ شروع کیے تھے وہ بھی انہوں نے بند کیے ہیں. پھر دوسری طرح کے انہوں نے کہا کہ سب کے لیے کچھ پروگرامز ہے جو سب کے لیے ہے, مائنورٹیز کے لیے جو انہوں نے اسکالرشپس شروع کیے تھے وہ بند کیے ہیں. تو ضرورت اس وقت ہے کہ ہم سوچیں گے کہ ہر ایریا میں, ہر اسٹیٹ میں ہم کس طرح ایلیویشن پاورٹی کو ختم کرنے کے پروگرام بنائیں گے, جس میں ہمیں ہر لوکیلٹی میں لوگوں کو کلیکٹ کرنا ہے, والنٹیئرس کو جمع کرنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے جو ہمارے لوگ ہیں وہاں پر یا جو چیپٹرز ہے بڑی بڑی آرگنائزیشنز کے, کہ ان پروگرامز کو کیسے لاگو کیا جائے. یہ تو کمیونٹی کا حصہ ہے. ابھی اگر ہم گورنمنٹ کا حصہ دیکھیں گے پاورٹی ایلیویشن کے لیے, بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے, کیونکہ ہماری زیادہ پاپولیشن ایک تو لوور جابس, لوور اس میں ہے, آکیپیشنز میں ہے, یا تھوڑا سا انڈسٹریز میں ہے, ان کو ہم ایزی لونز دیں گے, ایزی لون جس کو وہ آسانی سے چکا سکتے ہیں, تاکہ ان کو وہ اپنے کام کو شروع کر کے پہلے چھوٹے لیول پر ہی, اس کے بعد وہ اس کو آگے بڑھائیں گے. اسی طرح کہ ہمیں جو ہماری گورنمنٹ ہے اسکالرشپ پروگرام, تبھی ہماری ایجوکیشن فری, ہماری ایجوکیشن جو وہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, ہر ایک بندہ ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے. لیکن اس کے لیے پچھلے کچھ سال سے اس کے جو کاموں کی رفتار تھی وہ بہت کم ہو گئی ہے. اسکالرشپس یا اسپیشل اسسٹنس ان بچوں کو جو آگے بڑھ سکتے ہیں تبھی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں, یا جو بلو انکم, جس طرح سے آزادی کے بعد ایس سیز ایس ٹیز کے لیے ریزرویشن رکھا گیا تھا تو انہوں نے اسے بہت فائدہ اٹھایا. آج ہم دیکھتے ہیں آئی اے ایس آفیسر, آئی پی ایس آفیسر انہی لوگوں میں سے ہے. اگر ہم راجستھان جا کے, اور راجستھان کے اندرونی علاقوں میں جائیں گے جہاں پر شیڈول کاسٹ پاپولیشن بہت زیادہ ہے, وہاں پر آپ کو کئی ایک محلے میں 2-3 آپ کو آئی اے ایس آفیسر ملیں گے, آئی پی ایس آفیسر, کیونکہ گورنمنٹ نے ریزرویشن پالیسی. اس وقت مسلمان سب سے نیچے, ہر ایک ویریبل میں سب سے نیچے ہے. اس وقت ضرورت ہے کہ گورنمنٹ ریزرویشن کی پالیسی کو اپنائے, اور مسلمانوں کے لیے بھی جو ڈاؤن ٹروڈن لوگ ہیں ان کو ریزرویشنز دے, جابس میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں, اور ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہے اس میں ان کو فائنانشل اسسٹنس دیں گے تاکہ وہ اپنی تعلیم کو جاری رکھ سکیں گے. اور جو اسکالرشپ ہمارے اسکولوں کے لیے ضروری ہے, ہمارے کالجوں کے لیے ضروری ہے, اس کو وہ جاری رکھے. اور تیسرا ہے ہمارا جو مین چیز ہے جس میں بہت سارے ملکوں نے ترقی کی, مائکرو فائنانسز. مائکرو فائنانسز بینکوں کا, بینک مائکرو فائنانسز پرووائڈ کرے گورنمنٹ کے حکم سے. آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا بنگلہ دیش میں پاورٹی ایلیویشن کا پروگرام شروع ہوا تھا اسی مائکرو فائنانس سے, اور وہاں پر سکسیس سٹوریز ہے. یہ ماڈل وہاں بہت کامیاب ہوا ہے, اس لیے ہمیں یہاں مسلمانوں میں اس کو بہت لاگو کرنے کی ضرورت ہے. اس سب
کہ یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو یہ کرنا تاکہ ایک گورنمنٹ کی پیٹرونیج رہے ہر ایک مائنورٹی پر، اور اس چیز کو اور یہ جو مسائل ہے یہ دور ہو جائے۔ لیکن اب اس میں ہماری کمیونٹی کے کچھ کام ہیں جو ہمیں خود کرنے ہیں، جو ہمیں کوئی کرنے نہیں آئے گا، کیونکہ آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں میں کافی بہت چھوٹے مطلب ابھی ایج کے ہیں، انہوں نے آزادی سے امیجیٹ والا پیریڈ نہیں دیکھا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی امیجیٹ پیریڈ نہیں دیکھا ہے، لیکن جب اس وقت کا ہم دیکھ لیتے ہیں جب ہماری پوزیشن ٹھیک تھی اور ہماری حالت ٹھیک تھی، یہ اچانک کیا ہو گیا، اس میں ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم خواب غفلت میں پڑ گئے، ہم لوگوں نے اپنی کمیونٹی کا خیال نہیں کیا، اس کے لیے کیا ریزنز تھے وہ الگ چیز ہے۔ پچھلے اس میں میں نے بتا دیا کہ کیا کس طرح سے رائٹس نے ہر ایک ایریا کو توڑ کے رکھ دیا، اسے وہی حالت پریویل ہو گئی، مگر اس وقت اب ہمیں یہ حالت دیکھے جاگنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہمیں کمیونٹی لیول پر انفارمیشن بیوروز، جو بہت سارے کارنر سے یہی آواز آئی ہے کہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز کو ہر ریاست میں، ہر ایریا میں، گاؤں میں، شہروں میں انفارمیشن بیوروز قائم کرنے ہیں۔ انفارمیشن بیورو کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ مثال کے طور گورنمنٹ کی کچھ اسکیمیں ہیں، غریبوں کو نہیں پتہ ہے، مڈل کلاس لوگوں کو نہیں پتہ ہے گورنمنٹ کی پاورٹی ایلیویشن کی کیا کیا اسکیمیں ہیں۔ ہمیں انفارمیشن بیورو سٹارٹ کرنے، سپوز یہ جماعت اسلامی ہند کا آفس ہے، اگر یہاں پر ایک بیورو ہم قائم کریں گے یا اسی طرح دوسری جگہوں پر بھی ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کریں گے تاکہ لوگوں کو انفارمیشن ملے، کہاں سے اسکالرشپ مل رہے ہیں، کہاں سے ہمیں کون سے کالج میں ہمیں ایڈمیشن لینا چاہیے، کیا سبجیکٹ ہے، کس جگہ کیا سبجیکٹ ہے، اپنے حساب سے اسٹوڈنٹس کو یہ پرووائڈ کرنی ہے۔ یہ انفارمیشن یہ بہت ضروری ہے آج کل۔ ہم لوگ میں ایک ایگزامپل دے دوں گی، یہاں ایس ایس سی میں اسٹاف سلیکشن کمیشن جو ہے دلی کا، اس میں ہم جاتے تھے انٹرویو بورڈ میں، ابھی بھی جاتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں اس میں اسٹاف سلیکشن جس میں گریجویٹ لیول کے ایگزامز ہوتے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو انٹرویو بورڈ ہوتا ہے پورے دن کا 8 دن کے انٹرویو ہوتے ہیں ایک ٹائم میں، تو اس میں کبھی کوئی مسلمان لڑکا آتا ہے یا لڑکی، کبھی کوئی، اس میں سارے ایس سیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایس ٹیز بھرے ہوئے ہوتے ہیں، سارے نان مسلم بچے آتے ہیں، اور مسلم اس میں بہت ریئرلی کوئی آتا ہے۔ اس کا یہ نہیں ہے کہ مسلم بچوں میں ورتھ نہیں ہے، لیکن ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ ہمیں کہاں اپلائی کرنا ہے، ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ کہاں پر فٹ ہوتی ہے۔ یہ انفارمیشن بیورو ہمیں ضروری بنانا ہے تاکہ ہم بچوں کو انفارمیشن اس طرح کی انفارمیشن دے سکے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کہاں پر کتنی ویکنسیز ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے، اس سے بھی ہم کر سکتے ہیں گروپس بنا کے کہ کہاں پر کتنی ویکنسیز ہے، آپ اپنا سی وی بھیج دیجئے۔ بہت سارے بچوں کو سی وی بنانا نہیں ہے، دے آر گریجویٹ، ان کو نہیں، پر دور دراز کے علاقوں کے ہے، تو ہم پڑھے لکھے لوگوں کا یہ فرض ہے ان تک ساری انفارمیشن پہنچا دے۔ بہت ساری چیزیں ہم اس وجہ سے مس کر لیتے ہیں، اس لیے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہمیں کمیونٹی لیول پر کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ویل آف لوگ ہیں، جو مسلمز ویل آف ہے، ان سے فنڈ کلیکٹ کریں گے۔ جو کچھ اچھے آفیسر ہے، سوسائٹی میں اچھے لوگ ہیں، ان سے کچھ میٹنگ کر کے ان سے کچھ فنڈ ہم حاصل کریں گے،
اس فنڈ سے ہم غریب بچوں کے لیے ان کے لیے ایجوکیشن، کیونکہ ایجوکیشن بہت بڑا مسئلہ ہے، ایجوکیشن ان کو دے دیں گے، اس کے ساتھ ہی ٹیکنیکل ایجوکیشن اس وقت جو نیو ایجوکیشن پالیسی ہے 2020 کی، اس میں چھوٹے چھوٹے ورک شاپس وغیرہ جو ان کو جس سے وہ امیجیٹلی کچھ کما سکے، جو ان کو کچھ ٹریننگ دے سکے، جو ٹریننگس وغیرہ دینی ہے تاکہ وہ اویئر ہو جائے۔ اویئرنیس سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری کمیونٹی میں، اویئرنیس پھیلانی ہے۔ ان پروگرام سے، ان بیورو سے ہمیں اویئرنیس لوگوں میں الرٹ رہے، ہر ایک کنیکٹڈ رہے آپس میں کہ کس کو کتنی انفارمیشن ہمیں دینی ہے۔ تیسرا جو میں نے بتایا ابھی مائکرو فائنانسز کا، مائکرو فائنانس بہت بڑا، اس میں ہم بہت زیادہ اچیو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہماری لیڈیز کو، ہمارے مردوں کو اس میں زیادہ گاؤں میں لیڈیز بھی اس میں کام کرتی ہے، مطلب لون لیتی ہے، پھر ویکلی بیسس پر اس کا جو منافع، جو بھی کام وہ کرتی ہے، چوڑیاں بناتی ہے، باقی چیزیں یو پی میں ہم نے دیکھا ہے۔ تو اگر ہم یہ مائکرو فائنانسز کے لیے بھی کمیونٹی لیول پر لوگوں کو ٹریننگ دے، ٹریننگ کا مطلب ہے اویئرنیس پروگرامز کرے کہ جو آپ کے ایریا میں جو پیشہ، جو آکیپیشن، جو کام چلنے والا ہے اس کے ساتھ آپ لوگ کر لیجئے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے پچھلے 10 سال سے کبھی کوئی ایک آکیپیشن عروج پر ہوتا ہے، اس کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا۔ وقت کی نبض کو پہچاننا ہے کہ کون سی چیز ہمیں اس ایریا میں چل سکتی ہے، اس طرح کی ٹریننگ یا اویئرنیس ہم ان لوگوں کو دے دیں جن کو بالکل انفارمیشن نہیں ہے۔ مائکرو فائنانسز میں یہ بہت ضروری ہے، ٹریننگ دینا، ادروائز یہ نیگیٹو ایفیکٹ بھی دینا شروع کرے گا اگر لوگ اس کو استعمال نہیں کریں گے صحیح سے، وہ اس کو اپنے گھروں میں ختم کر لیں گے، اس کے بعد قرض ان کے اوپر چڑھتا ہے، سود در سود، وہ سارا اس میں وہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں۔ تو کمیونٹی لیول پر یہ کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور تیسرا جو مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا ٹول تھا زکوٰۃ سسٹم، مسلمانوں کے پاس بہت، کیونکہ 2 چیزیں مسلمانوں کی ایک خصوصیت ہے، دیٹ از زکوٰۃ سسٹم اینڈ وقف بورڈ، وقف پراپرٹی، جہاں پر اسلامی حکومتیں ہوتی ہے ان میں یہ دو ادارے بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں اکانومی کو بڑھانے کے لیے۔ ہمارا جو زکوٰۃ سسٹم ہے وہ ان آرگنائزڈ ہے۔ ان آرگنائزڈ کا مطلب ہے اس کا نظام نہیں ہے، نظام کا، بیت المال کا تصور ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر ہر ایک اپنے مال کی جو بھی ہے اس کے پاس، جو بھی ویل آف لوگ جس پر زکوٰۃ واجب ہے، اگر وہ زکوٰۃ نکالیں گے وہ دوسرے ان فلاحی کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے، لیکن کلیکشن سسٹم بہت صحیح ہونا چاہیے، جس میں کوئی دھاندلی یا کوئی بنگلنگ اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین کے زمانے میں زکوٰۃ کا سسٹم، جب زکوٰۃ شروع ہو گئی تھی، زکوٰۃ کا سسٹم کتنا ایفیکٹو تھا اور کتنا جس کو کہیں گے ایبرپٹ، سپیڈی۔ جب بھی کسی مسلمان کو کسی چیز کی ضرورت پہ، اگر بیت المال میں پیسہ ہوتا تھا، ڈیلی بیسس پر ان کو دیا جاتا تھا۔ اس سے پاورٹی ختم ہونے کا یہ سب سے بڑا ذریعہ تھا مسلم سوسائٹیز میں۔ تو اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے بعد جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تھا، تو ان کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ دینے والے کھڑے رہتے تھے، کوئی آئے گا زکوٰۃ لینے کے لیے، لیکن لینے والا کوئی نہیں تھا۔
سب دینے والے تھے. اس طرح اتنا مضبوط اکنامک سسٹم تھا. تو ہمیں جتنی بھی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ درد دے دیا ہے کہ ہم قوم کی فلاحی کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، تو ان کو چاہیے اس سسٹم کو شروع کرے. پہلے تو ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم سنسیئرٹی سے اس کام کو شروع کریں گے تو انشاءاللہ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس میں برکت وہی دے گا اور کامیابی وہی دے گا. پھر ہے وقف پراپرٹی. وقف پراپرٹی بھی مسلمانوں کے پاس ایک بہت بڑا ایسٹ تھا، لیکن ہمارے جو انڈیا میں جو حالت ہے، یہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، لیکن یہاں کی جو حالت ہے آزادی کے بعد جو وقف پراپرٹیز ہمارے پاس ہے ان میں بہت کم رجسٹرڈ ہے، بہت کم. اور آج کی گورنمنٹ یہ مان کے چل رہی ہے، پیپروں میں آتا ہے روز، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہم انہی پراپرٹیز کو وقف مانیں گے جن کی رجسٹری ہو چکی ہے، جبکہ لاکھوں پراپرٹیز ایسی ہیں جن میں چاہے متولی کے وجہ سے یا جو اس ایریا کا جو ریسپانسبل پرسن تھا انہوں نے رجسٹر اس کو نہیں کیا ہے، تو وہ یہ وقف پراپرٹیز نہیں مانتے ہیں. اور آج کل جو اس وقت کے حالات ہے، وقف جو ہمارا وقف پراپرٹی کا جو اتنا بڑا انسٹیٹیوشن ہے وہ اب خطرے میں ہے، کیونکہ گورنمنٹ اس کو کئی بیانات آ چکے ہیں، اس کو ٹیک اوور کرنا چاہتی ہے. اگر ہم دعا کریں گے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ وقف پراپرٹی مسلمانوں کی پراپرٹی ہے اور کافی ضروری ہے کہ اس سے لوگوں کی بھلائی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے. یہ بھی اس کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ایک ریسورس کا ذریعہ بنے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی اکانومی کو، اپنی اقتصادیات کو بڑھا سکتے ہیں. اس میں ہمیں الگ الگ پروگرام بنانے ہیں. مردوں کے لیے کیا پروگرام ضروری ہے، کس ایریا میں کیا ضروری ہے، اس میں ہمیں محنت کرنی ضروری ہے. اور خواتین کے لیے بھی گھروں میں بیٹھنے والی جس کی ایجوکیشن جس لیول کی ہے ان کو آگے بڑھانے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں گی. ہم سب یہاں پر میجورٹی خواتین کی ہے، ٹیکنالوجی کا سیکھنا بہت ضروری ہے. آنے والا وقت بہت اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، کیونکہ ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں خواتین گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور سارا کام ہاؤس ہولڈ سیکٹر میں آن لائن ہوتا ہے، جو اس سے بہت فائدے ہیں. اس لیے چاہے کم لیول پر، زیادہ لیول پر، جیسا بھی آپ کے حالات آپ کو الاؤ کرتے ہیں، اپنے گھروں میں ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا دیجیے، کیونکہ آنے والا دور اس وقت کا دور بھی ہے. اٹ از دا ایج آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو ہمیں اپنے آپ کو بھی اور ہماری جنریشنز کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے گھروں کو اس چیز سے آراستہ کرانا ہے اور تعلیم کو آگے بڑھانا ہے. اس سے ہماری غربت انشاءاللہ کسی حد تک دور ہو سکتی ہے. اور ایز لیڈی میں آپ کو ایک بات بتا دوں گی، کیونکہ رمضان آنے والا انشاءاللہ، اور رمضان میں اکثر لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں. اس چیز کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دیجیے کہ ہم نہیں نکال سکتے. بھائی جو آپ کے پاس جس طرح سے ہمارے اسلام میں جائز ہے، کس کی چیز پر کتنی زکوٰۃ ہے، اس کو دل کھول کے نکال لیجیے اپنے گھروں میں، تاکہ ہم شروع کریں گے کہیں سے کہ بیت المال کا سسٹم پھر شروع ہو جائے. کیونکہ یہ ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں پاورٹی
کوالٹی ایلیویشن کے ذرائع ہے، اور اس طرح سے مل جل کے 1 to 1 کام کرنے سے ہمارے مسائل کافی حد تک دور ہو سکتے ہیں۔ گورنمنٹ پر بھی پریشر ڈالنا، یہ نہیں دیکھنا یہ گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے، لیکن ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا ہے کسی بھی طرح، کسی بھی پلیٹ فارم سے، کلیکٹیولی، انڈیویجولی، تاکہ ہماری جو حالت اتنی بدتر ہو گئی ہے اس کو کسی حد تک سدھارنے میں ہم کامیاب ہو جائے، اور ہماری اکانومی انشاءاللہ دن دگنی رات تگنی ترقی کرے۔ ہماری دعا ہے کہ ہم سب مل کے اس کام کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو، شکریہ بہت بہت آپ سب کا۔ السلام علیکم۔